السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا یہ بک کا تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے سورۃ الانفال کا خلاصہ اور اس کا جو تعارف تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ سورۃ الانفال جو ہے وہ کن حالات کے اندر وہ نازل ہوئی اور اس وقت کیا کیا واقعات تھے، کیا صورتحال تھی۔ جب وہ تعارف ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ آگے آیات کو سمجھنے کے اندر ہمیں بہت آسانی ہوگی کہ جب آدمی پتہ ہوگا کہ ہمیں اس وقت کیا واقعات پیش آ رہے تھے اور کس کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی، تو وہ تعارف ہمارے سامنے ہوگا تو اس میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج پہلے ہم جو ہے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج جو ہے وہ 5 آیات سورۃ الانفال کی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 1 تا 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفال کے جو آیات ہیں اس کو آپ کسی قاری صاحب کی آواز میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں اور اس کو بار بار سنیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا جو قرآن پاک کے الفاظ کا تلفظ ہے ادائیگی وہ سب سے درست بہتر ہونی چاہیے تاکہ قرآن پاک صحیح طرح ہم پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ انفال جمع ہے نفل کی، انفال کا مطلب مال غنیمت، انعام۔ جب کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے اور فتح کی صورت کے اندر جو کفار اپنا مال وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ تلواریں ہوں، نیزے ہوں، جو کچھ بھی سامان ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اسی مال غنیمت کے بارے میں سورت کا نام بھی سورۃ الانفال ہے، اور یہ جس طرح آپ کو خلاصے کے اندر آپ کو بتایا تھا تعارف کے اندر کہ جب وہ غزوہ بدر ہوا تو اس میں جو مال غنیمت کی جب تقسیم کا وقت آیا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار وہاں مال چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اس میں وہ مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے اس وقت۔ ایک گروہ جو تھا جو کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے تک ان کے ساتھ گیا اور دور تک ان کو بھگا کر آیا، اور دوسرا جو تھا وہ مال غنیمت کو جمع کر رہا تھا میدان میں سے، اور تیسرا مسلمانوں کا جو گروہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو جب مال سارا اکٹھا ہو کر آیا تو اس کے بارے میں ایک سوال آپس میں پیدا ہونا شروع ہوا کہ اور اختلاف، بظاہر اختلاف کی کیفیت بنی کہ جن حضرات کا جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مال ہم نے جمع کیا، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، اور چونکہ یہ پہلا موقع تھا اور پہلی مسلمانوں کی لڑائی تھی اور غزوہ بدر پہلا مارکہ تھا، تو اس لیے ایسی بات کا ایک سوال کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان حضرات کا کہنا تھا کہ ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور ہم نے آپ کی حفاظت کی، اور جو کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے دور تک چلے گئے تھے ان حضرات کا کہنا تھا کہ ہم نے دشمن کو دور مار بھگایا تو ہمیں زیادہ اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہ سوالات جو پیدا ہوئے تو یہ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک نے اسی وقت یہ آیات نازل فرمائیں کہ فرمایا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے کہ الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ للہ والرسول، لام کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، یعنی یوں سمجھ لیں، آگے بھی بار بار آئے گا یہ لفظ
کہ لام کا لفظ جس کے اوپر داخل ہو جائے گا، جس لفظ کے اوپر، جس اسم کے اوپر، جس نام کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ چیز اس کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ الانفال، مال غنیمت، للہ اللہ کا ہے، والرسول، اور الرسول، اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو اب مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں اپنے جو تعلقات ہیں اس کا درست رکھو۔ اصلحوا، آپس میں تعلقات درست رکھو، اپنے تعلقات درست رکھو، ذات بینکم، آپس میں۔ اس بارے میں جب مال غنیمت سارا کے سارا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مطلب کہ اللہ پاک کا جیسے حکم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے جہاں جہاں پر خرچ کر دیں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا تم لوگ جو ہے آپس کے اندر اس بارے میں اختلاف نہ کرو، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیش نہ آئے۔ اور دوسرا کام کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا مطلب کہ تم ایمان والے ہو؟ جب تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، تو ہر بات اس کی مان لو بس۔ جب ایمان آدمی لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے ساری مرضی کو اور ساری خواہشات کو اور اپنے سارے نظریات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایمان لے آئے ہو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس اپنی مرضی، اپنی رائے اور اپنی خواہش اور جو ہے اپنی بات یہ بالکل نہیں آنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور یہ ایمان کا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو معلوم اس سے یہ بھی ہوا کہ ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ایمان ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تمام حکموں کے اندر، زندگی کے تمام کاموں کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، کہ بے شک مومن الذین وہ لوگ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں سے مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کنتم مؤمنین۔ قرآن پاک جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ایک بات کو سمجھاتا ہے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو قرآن پاک خود بخود اس کا جواب دے دیتا ہے کہ ان کنتم مؤمنین۔ یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ مومنین، اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اب سوال ہوا کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں؟ مومن کون ہے؟ ہمیں پتہ تو لگے مومن کون سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو آگے اللہ پاک مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، علامات بیان فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون الذین، کہ بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور ڈرنا جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، دو طرح کا ڈرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی جانور، کوئی خونخوار جانور ہوتا ہے، اس سے بعض اوقات وہ اچانک وہ سامنے آ جائے، ہم جا رہے ہوں رستے میں وہ سامنے آ جائے، اس سے فوراً آدمی ڈر جاتا ہے، اوہو یہ ڈر گیا، پتہ نہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے۔ اور ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ والد صاحب گھر کے اندر بڑے ہیں، والد صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں گھر کے اندر، وہ ان کا کسی بات پر ہمارا جو ہے وہ ایک آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے، کوئی شرارت کرنے لگتا ہے بچہ، تو اس کے دل میں فوراً آتا ہے کہ ابو جان نہ دیکھ لیں۔ تو یہ بھی ابو جان کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ ابو نے اگر دیکھ لیا تو ابو ناراض ہو جائیں گے، امی نے اگر دیکھ لیا امی جان مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ناراضگی کا ڈر ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس طرح ڈرنا نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک جانور سے ڈرا جاتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو مومنین کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اندر ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، تلیت پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، تو زادتہم ایمانا، تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن جب مومن کی اللہ پاک سے دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی صفت کہ ان کے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب اس کی قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں،
اور کیسے زبردست مضامین بیان فرمایا ہے، تو ایمان کے اندر ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان تو ہم لے آئے، آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سارے جو کلمہ کی جو ہم سے تقاضے ہیں اس کو ہم نے مان لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا، یوم آخرت پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری چیزوں میں ایمان لیا۔ لیکن اب ایمان جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا درجہ ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت زیادہ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کو مانگنے کا دل کرتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ آدمی سجدے کے اندر ہی سر رکھے رہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اندر بھی بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے بس جلدی جلدی، دل عجیب بے چین ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کبھی اوپر ہو جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ تو دوسری صفت بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اپنے تمام کاموں کے اندر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ لیکن اس میں ایک بات یہاں پر سمجھ لیں کہ بھروسہ کرنا کب ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسباب دیے ہیں، چیزیں جو ہمیں دی ہیں، ان کو استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، کمانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ کما سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، یا اس کے اندر کوئی بھی اس کو اور قابلیت ہے، تو اب وہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، تو یہ اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنی محنت سے کوئی کام کرے، محنت مزدوری کرے، اس کے بعد وہ اللہ پر توکل کر لے کہ یا اللہ رزق تو نے دینا ہے۔ اس طرح ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری، اونٹ وغیرہ اس زمانے میں ہوتے تھے، اونٹ گھوڑے اور گدھے سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو تم نے باندھا اونٹ کو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کے پر توکل کر کے اس کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید و توکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو توکل کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ توکل کا مطلب اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہوئے ہیں اس کو آدمی استعمال کر لے، پھر باقی بھروسہ اللہ پر کرے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے اور 20 گھنٹے جو ہے نا وہ کمانے میں لگا دیتا ہے، سارا دن وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے، نہ اس کو قرآن پاک کی فکر ہے، دین کے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اس کو وہ ٹائم نہیں ملتا، وہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ بالکل وہ کہتا ہے میں تو جو ہے نا اسباب اختیار کر رہا ہوں، میں تو محنت کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مناسب محنت کر کے باقی جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اس کا نام توکل ہے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو سیدھا کھڑا کرنا، اقامہ عربی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا جائے، کسی لکڑی کو، کسی جو ہے وہ دیوار کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ جس طرح آپ کے میرے پیچھے جو ہے وہ دیوار نظر آ رہی ہے، اس کو جو ہے اگر دیوار کے اندر اس کے سیمنٹ نہ مکس کیا ہوتا ہے، اینٹوں کے اندر سیمنٹ نہ لگایا ہوتا اور چیزیں نہ لگائی ہوتی ہیں، اس کو بالکل پلستر نہ کیا ہوتا ہے، دیوار ایسے کھڑی نہ ہوتی، تو بالکل اس کو سارا سیمنٹ کے ساتھ اچھی طرح اس کو مضبوط کیا گیا تب یہ بالکل سیدھی جا کر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے قائم کرنا۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے اور بہترین طریقے سے اس کو آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہوا، وہ جو مال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں رزق دیا۔ ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات مومنین کی بیان فرما دی کہ پہلی کہ جب ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال بھی ہے، وہ سوال آپ کا جو ہے آخر میں جو نے یہ لکھ لیا ہے کہ سوال اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، تو یہ جو ہم نے 5 صفات بیان پڑھی ہیں یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ سچے اور پکے مومن یہی ہیں۔ لہم اب یہ پکے مومن ہیں اور یہ صفات ان کے انعام کیا ہوں گے؟ آگے فرمایا کہ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ مغفرت، اور مغفرت کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے، ورزق کریم، اور بہت عزت والا اور عمدہ جو ہے اللہ پاک کے ہاں ان کے لیے رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔
آگے ہم نے خلاصے کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہ تعارف کے اندر کہ جب بدر کا جب مارکہ ہوا تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، وہ دوسرے قافلے کو جو ابو سفیان کا قافلہ تجارتی قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب پتہ لگا کہ اب لڑائی کرنی پڑے گی تو بعض مسلمانوں کو اچانک جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت ایک دل کی کیفیت ہوئی کہ ناپسندیدگی کا دل کے اندر اظہار ہوا، کہ دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم تو لڑائی کرنے نکلے ہی نہیں تھے اور ہم ہتھیار وغیرہ بھی نہیں لے کر نکلے تھے، اگر پتہ ہوتا تو ہم اس طریقے سے ہم نکلتے تیاری کر کے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت پیدا ہوئی تھی ناپسندیدگی والی، تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا، کما اخرجک ربک، جس طرح کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے۔ آپ کا گھر کون سا مراد ہے یہاں پر؟ جو مدینہ طیبہ والا، کہ مدینہ طیبہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر نکالا، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نکلے تھے، تو مومنین کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین کی ایک جماعت لکارہون، وہ ناخوش تھی۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو بھی بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ تنبیہ فرما دی۔ تو یہ 5 آیات تھیں، اس کے اندر جو مشکل الفاظ جو آپ کی جو مشق سے ہیں متعلق، وہ باقی سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ الانفال کا مطلب، الانفال مال غنیمت، نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب مال غنیمت، جو کفار اپنا مال چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں اور شکست جب ان کو ہو جائے۔ اور اصلحوا ذات بینکم، اصلحوا درست رکھو، آپس میں جو تعلقات درست رکھو، ذات بینکم، آپس میں اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وجلت، ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، مومنین کی ایک صفت پڑی کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تو وجلت کا مطلب ڈر جاتے ہیں۔ لکارہون، ہم نے اس میں پڑھا کہ مومنین جو ہے ناپسند کر رہے تھے، تو لکارہون ناگواری محسوس کرنے والے۔ اور ایک سوال جو ہم نے پڑھ لیا کہ مومنین کی صفات، یہ بھی اس میں سے ہماری جو 5 آیات آج ہم نے پڑھی اس میں سے یہ جو ہے مشکل الفاظ ہیں، اور ایک اس میں سے سوال آ سکتا ہے۔ شکریہ۔